مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ہیں ان میں وہ سب سے پہلے مخاطب کون ہے کہ صحابہ ہیں، اور جن کے بارے میں صاف طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ ایمان لاؤ ایسا جیسے وہ لوگ یعنی صحابہ ایمان، جن کے ایمان کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے انسانوں، جن کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان ان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، جیسے سونا کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اور جن کا ایمان کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کا ایمان، جن کا اسلام اور جن کی قربانیاں یہ قبول ہو چکی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہا ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، میری اور آپ کی تو گنتی کہاں ہے۔ اور کن سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس ایمان کے بنانے کے، ایمان کے بڑھانے کے وہ اسباب ہیں اور وہ ذریعے ہیں جن میں سے ایک بھی میرے اور آپ کے پاس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا ایمان کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب ہے، دیکھتے ہی ایمان بنتا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو جائے گا۔ فرشتوں سے صحابہ مصافحہ کر رہے ہیں، فرشتوں کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، جبریل آئے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے اور جلسے کی طرح جلسے کی حیثیت میں بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا، سوال جواب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ کل بھی نہیں تھے، فرشتوں کو صحابہ دیکھ رہے ہیں جو ایمان کے بڑھنے کا قوی کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان پرانا ہو جائے، معجزات کو دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ایک پیالہ دودھ کا جو ایک آدمی کے لیے ناکافی ہے 72 آدمیوں کے لیے کافی سے زیادہ ہو جائے اور پھر بچ بھی جائے، پانی کی ضرورت ہے تو آپ نے جو ہے انگلی کا آپ نے جو ہے برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنے لگا، تو معجزات آپ کے ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، ایمان کے بڑھنے کا قوی سبب، لیکن پھر بھی تمہارا ایمان پرانا ہو جائے۔ وحی اتر رہی، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کسی نے بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر اللہ کے راستے کے مہمان کو کھلا دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کسی نے رات کو جو ہے خاموشی کے ساتھ اعمال جو ہے بخش دیے صحابہ کو، تو صبح حضور خبر دے وہی نازل ہو رہی، ایمان کے بڑھنے کا قوی سب، لیکن پھر بھی تمہارا ایمان کیا ہوتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کے ہوتے ہوئے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے دعوت کی ضرورت ہے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کی کیا کرو، دعوت دو۔ تو ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ایمان کی دعوت، کتنا ضروری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دعوت کے بغیر، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ایمان کیا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں نہ ہو اور دعوت بھی نہ ہو تو پھر ایمان کتنا پرانا ہو جائے گا، کتنا کمزور ہو جائے گا۔ اس سے میرے محترم دوستوں کہ یاد دہانی کے لیے، اپنی آخرت کی فکر دلانے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، ہمارے آپ کے ذمے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ کوئی نبی قیامت تک اب آنے والا نہیں، بغیر دعوت کے ہم اور امت اسلام پر باقی رہ نہیں سکتے۔ دعوت کا چھوٹنا امت کے ارتداد کا سبب ہے، اسلام سے پھر جانے کو اور مرتد ہو جانے کا سبب ہے۔ یہ اللہ نے پوری دنیا کو تجربہ کرایا ہے، یہ کسی کا کوئی قیاس، کوئی اندازہ، کسی کے اپنے ذہن کی اپج نہیں ہے کہ دماغ میں آ گئی بات اور کہہ دیا، بلکہ اللہ نے 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پوری دنیا کو اس بات کا تجربہ کرا دیا اور ثابت کر کے دکھا دیا کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، نبی آئے، دعوت کی محنت آئی، جو ہے رسم و رواج دینداری میں بدلا، شرک اور کفر جو ہے توحید اور ایمان میں بدلا، نبی چلے گئے، دعوت کی محنت چھوٹ گئی، اسلام رسم و رواج میں بدلا، دین رسم و رواج میں بدلا، اور ایمان اور توحید یہ کفر و شرک میں بدلا۔
ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ تجربہ کرا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اس لیے یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ امت کی ارتداد کا دعوت کے علاوہ کوئی اور سبب ہو، کوئی اپنے اسلام پر بغیر دعوت کے باقی رہ سکے، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ سامنے تجربہ ہے، باطل کی دعوت سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے قرآن میں اس بات کی گارنٹی لی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر دین کے مددگار بن جاؤ۔ دین کے مددگار کیا ہے؟ کہ دوسروں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، اس پر جان مال اور وقت اور صلاحیتوں کا پانا۔ کسی کے لیے مسجد بنا دینا، گھر بنا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے، انسانوں کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی مدد نہیں۔ اسلام کی مدد جسے اللہ کہتے ہیں میری مدد، وہ کیا ہے؟ کہ دوسروں کی زندگی میں دین آ جائے۔ یہ دعوت کی محنت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے میرے محترم، اور ذمہ داری میری اور آپ کی کسی ایک علاقے کی نہیں، بلکہ عالم کی ہے، عالم کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، بعض مرتبہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، دوسروں کی بے دینی سے میرا کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے بے دین لوگوں کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آیا تو ان بے دین لوگوں پر پہلے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان کے بے دینی اور گناہ کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ پہلے اس دیندار پر آئے گا کہ جس نے اپنی دینداری کی مشغولی تو رہی، لیکن اس نے ان بے دین لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ اگر کسی محلے میں 5% نمازی ہیں اور 95% بے نمازی ہیں، تو 95% بے نمازیوں کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ 95% پر نہیں آئے گا، بلکہ پہلے ان 5% پر آئے گا اگر انہوں دعوت نہیں۔ اگر کسی محلے میں 5 عورتیں پردہ نشی ہیں، برقع پہن رہی ہیں اور شرعی پردہ کر رہی ہیں، اور 50 عورتیں ایسی ہیں کہ جو بے پردہ ہیں، تو ان 50 بے پردہ عورتوں کی وجہ سے اور بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ پہلے ان 50 پر نہیں آئے گا، بلکہ ان 5 پردہ نشین عورتوں پر آئے گا۔ تم نے ان کو سمجھایا۔ ہم تو بے پردگی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ پردہ اسی طرح ہر عاقلہ، بالغہ، مومنہ، مسلمہ پر پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے ہر ایک پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور بے پردگی اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے اور جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح بے پردگی۔ آج اس کو کوئی سمجھتا ہے؟ اس لڑکے کو ہم لڑکی نہیں دیں کیونکہ وہ شراب بھی ہے، اور تیری لڑکی جو بے پردہ ہو رہی وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے برابر تو گناہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے لیے دوسروں کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب آئے گا پہلے کس پر آئے گا؟ ان پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا واقعہ سنایا۔ ایک شخص ایک بستی کے اندر ایسا ہے کہ اس کی دینداری سے فرشتے تک حیران، فرشتے جو ہے حیران ہیں کہ ایسا بھی دیندار، اور اس بستی میں سارے لوگ جو ہے بے دین ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو۔ اللہ نے عذاب بھیجا، بستی کو پلٹ دو۔ فرشتے آئے پلٹنے کے لیے، اور دیکھا کہ جو ہے اس بستی کو پلٹ تو دیں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، واپس چلے۔ ایسا شخص جس کی دینداری سے فرشتے حیران ہیں، فرشتے متاثر ہیں، کارگزاری سنے کہ اللہ اس بستی کو کیسے پلٹے؟ اللہ نے فرمایا اقلبھا، پلٹ دو اس بستی کو، علیہ، پہلے ہی شخص پر، پھر فرمایا علیہم، بعد میں ان لوگوں پر۔ دوسروں کی بے دینی کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو بے دین ہیں، کہ پہلے اس دیندار پر آئے گا کہ جو اپنی دینداری کی مشغولی تو رہی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑا کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم مطمئن بیٹھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اور وہ جو امتی ہے، وہ جو دیندار شخص ہے، وہ اس نبی کا امتی ہے کہ جس کی ذمہ داری عالمی نہیں۔ کوئی نبی بھی عالمی نبی نہیں، کوئی نبی بھی خاتم الانبیاء میں سے نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں۔ باقی ہر نبی کسی نہ کسی علاقے کے لیے، کسی نہ کسی قوم کے لیے، کسی نہ کسی بستی کے لیے ہی مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص کی، اس امتی کی ذمہ داری ہی نہیں تھی عالم، اس امتی کی ذمہ داری اس بستی کی تھی، اس لیے بستی پر، اور ہماری ذمہ داری، ہمارے نبی تو عالم ہی،
عالم کے کسی کونے میں بھی اگر بے دینی ہے تو اس کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی حال آئے گا تو پہلے کس پر آئے گا؟ پہلے کس پر؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین، ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے تھے. کیوں؟ کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ بے دینی کی خبر آپ کو ہو اور آپ جو ہے دل سے بھی فکر مند نہ ہو تو ایمان کی سرحد سے آپ باہر ہیں. کیا ہے؟ ایمان کی سرحد سے آپ باہر. آپ کو معلوم تھا کہ پوری دنیا میں چند مسلمان اور باقی سب کیا ہے. تو آخری درجہ ایمان کا کیا ہے کہ ہر وقت کیا ہوا جائے؟ غمگین رہا جائے، بے چین و بے قرار رہا جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں کہ عالمی نیتیں، عالمی فکر، اسی کے لیے اجتماع ہے. ہمارا اجتماع دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام پیش کیا جائے، عملی اسلام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. ہر انسان عملی اسلام، عملی جو ہے اسلام پیش کیا جائے اور اللہ کی طرف بلایا جائے. اس لیے اجتماع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعات کیے ہیں اور ہمیں حضور کی نقل پر آنا ہے کہ اجتماع حضور کی ہمارا کام، چاہے اجتماع ہو، چاہے مسجد کا گشت ہو، چاہے شب گزاری ہو، چاہے روزانہ کی ملاقات اور مسجد کا مشورہ ہو، ہمارا ہر عمل جو ہے امت کو دین کے اعتبار سے، دعوت کے کام کے اعتبار سے اس سطح پر لے کر آنا ہے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. 1400 سال پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے وہاں لے کر پہنچنا ہے. یہ ہمارے ہر اجتماع کا اور ہر دعوت کے کام کا یہ کیا ہے؟ یہ مقصد. اس لیے میرے محترم دوستوں کا ہر اجتماع ہمارا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بسنتی. علیکم ایسا لفظ ہے عربی کا کہ جسے اگر کہا جائے کہ تم پر فرض ہے تو یہ صحیح ہوگا. کیا ہو؟ ضروری ہے، لازم ہے. علیکم تمہارے لیے لازم ہے. علیکم بسنتی، پکڑے رہو میری سنت کو، سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اس میں سنت عادت بھی مراد ہے، سنت عبادت بھی مراد ہے، اور سنت دعوت اصل مراد ہے. کیا ہے؟ سنت دعوت اصل مراد. میری سنت تینوں لائن کی، عادت، عبادت، دعوت، ہر اعتبار سے سنت ہے. اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین. خلیفہ کون ہوتے تھے؟ امیر ہوتے. خلیفہ کون؟ حضور کے بعد امیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ امیر. امارت ہی اصل ہے. آپ کہتے ہیں میری سنت اور میرے بعد جو امیر ہوں گے ان کی سنت، امیر کی سنت. اس لیے میرے محترم دوستوں کہ امت ہمیشہ سے جو کامیاب ہوئی ہے اور اسلام جو 22 لاکھ مربع میل تک، آدھی سے زیادہ دنیا تک پہنچا ہے، وہ عمارت کے تحت چلنے پر پہنچا ہے. اور آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا، اس دجال کے فتنے کا بھی جو خاتمہ ہوگا وہ بھی امت جب عمارت کے تحت کام کرے گی، ایک امیر کے تحت کام کرے گی تو اللہ کی مدد آئے گی اور دجال کا فتنہ بھی ختم ہوگا. حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا کہ عمارت کے تحت. امیر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک مرکز، ایک امیر. اور جب دجال آئے گا تو اس وقت بھی جو فتنہ ختم ہوگا وہ فتنہ بھی ختم ہوگا حضرت مہدی کی عمارت میں. جب عیسیٰ علیہ السلام اور سارے مسلمان مل کر کام کریں گے تبھی جو ہے فتنہ ختم. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کرتے تھے کہ لوگ خیر کی باتیں پوچھتے ہیں اور میں شر کی باتیں پوچھتا ہوں، اور تاکہ شر سے بچا جا سکے. کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو ہم خیر پر ہیں، کیا اس کے بعد بھی کہا ہاں آج تم خیر پر ہو، اس کے بعد ایک شر کا زمانہ آئے گا، ایک فتنے کا زمانہ آئے گا، پھر خیر، پھر شر، پھر خیر. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو شر کی طرف، غلط کی طرف صحیح کہہ کے دھوکے سے لے جا رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول وہ زمانہ پاؤں کہ لوگ کہیں کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں بھی جانا چاہیے، یہاں بھی جانا چاہیے. تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کی تلاش کریں، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، دونوں جگہ. کہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ایسا نہ کرنا بلکہ تم دیکھنا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت جس کا ایک امیر ہو، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. عمارت ہی اصل. آج اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور دنیا میں جو فتنہ اس وقت میں چل رہا ہے تو آپ بتائیں کہ اس حدیث کی روشنی میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عمارت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں؟ عالمی امیر حضرت امام سعد صاحب اور عالمی مرکز اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی اور کی طرف ہوتے ہیں؟ حدیث کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں
کہ حق دو نہیں ہو سکتا، حق ایک ہوگا. کیا ہوگا؟ حق ایک ہوگا، حق ایک ہوگا. اسے حق کی طرف آئیں گے. یہ مداہنت ہے کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ایسا نہیں ہوگا. ایک صحیح ہوگا، ایک حق پر ہوگا. اور اللہ جل شانہ اس امت کو بڑی تعداد میں لمبے وقت کے لیے کبھی بھی کسی گمراہی پر مجتمع ہونے نہیں دیں گے، ہونے نہیں دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں کہ جم کر اس اجتماع کی محنت میں لگنا ہے. اور خروج اصل ہے، لیکن لوگ ادھر ادھر کریں گے، ادھر ادھر لے کر آئیں گے. نہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم تو نظام الدین کو تھامے رکھیں گے، ہم تو عالمی امیر کی اطاعت کریں گے. ہم تو ایک اجتماع ہمارا ہے، اس کو مضبوط کریں گے. یہ ہمارا ایک اجتماع ہے. وہاں جانا، یہاں جانا. منافقین نے ایک مسجد بنائی، نام مسجد ہے اور کام دوسرا ہے. نام مسجد اور کام مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کے توڑنے کی سازش کرنا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو اب دیکھیں، اللہ نے اس کو مسجد نہیں بلکہ مسجد زرار کہا. کیا کہا؟ توڑ والی مسجد، نقصان والی مسجد. اور کیا کہا؟ منافق کہتا اب یہاں بھی آ جائیے، یہاں بھی آ جائیے. ہاں، حضور سوچ رہے تھے کہ میں بھی وہاں ذرا جا کے دیکھ کر آ جاؤں، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی کہ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی جی ہرگز آپ وہاں قدم بھی مت رکھیں. جس جگہ کو نام دیا جائے حق کا، مسجد کا، اور جہاں مسلمانوں کو توڑنے کی سازش کی جائے اس جگہ پر تو اے نبی جی آپ کبھی قدم بھی نہ رکھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے آگ لگا دو. کیا کرو؟ کبھی کبھی امت کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. کیا کرنے پڑتے ہیں؟ ہاں، چھوٹے چھوٹے نقصان، چھوٹا چھوٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تاکہ امت. ہاتھ کاٹنا چور کا کیا ہے؟ ایک امتی کو تکلیف ہو جائے ہاتھ کاٹنے کی، تاکہ امت اس چوری کے بڑے گناہ سے جو ایمان کے خلاف ہے اسے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. پیر میں پھوڑا ہو گیا ہے، پیر کاٹنا پڑے گا جسم کو بچانے کے لیے، تو کاٹ دو، لیکن کاٹنا پڑے گا. پورے جسم کو بچانا ہے، پوری امت کو بچانا ہے. جیسے آپ گئے اور کہا کہ نوجوانوں کو آگ لگا دو مسجد. کیا کرو؟ آگ لگا دی مسجد. منافقین بھاگے، سازش کر رہے. دین اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں. الشر کہہ کے تھوڑی کچھ کرو، تھوڑی کہہ کے آؤ گے کہ امت کو توڑنے آ رہے ہیں. کہو گے چور یہ کہہ کے آئے گا میں چوری کرنے آ رہا ہوں، کہے گا. پھر آگ لگا دی اور کہا کہ چلو جگہ خالی ہو گئی ہے. ایک صحابی کو بلایا، کہا تم یہ گھر بنا لو. کہا کہ اللہ نے آپ کو تو کہا ہے لا تقم فیہ ابدا، ہرگز وہاں مت جانا، قدم بھی نہ رکھنا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں گھر میں. اصل میں تو نہیں. ایک صحابی جن کا گھر نہیں تھا پریشان تھے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ جگہ دے دیجیے، میں وہاں رہ جاؤں. ٹھیک ہے گھر بنا لو، جگہ تو خالی ہو گئی. گھر بنا لیا، رہ گئے وہاں. کہنے لگے کہ نسلوں میں بے برکتی، میری کوئی اولاد نہ ہوئی. فصل اور آمدنی میں بے برکتی، میری آمدنی میں بے برکتی آئی. کسی مرغی کو میں انڈے پہ بٹھاتا تو کسی انڈے سے چوزا کبھی نہیں نکلا. بکری نے کبھی کوئی بچہ نہیں دیا. یہاں تک کہ کبوتری نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، کسی انڈے سے کوئی بچہ نہیں. ہم کہتے یہاں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ. جو چاہے بے برکتی اپنی نسلوں میں، اپنی آمدنی میں، اپنی اولادوں میں، اپنے مال میں، اپنی صحت میں، وہ جائے وہاں جہاں مسلمانوں کو توڑنے کی سازش کی جائے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں روئے زمین پر کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا. اس سے بڑا کوئی گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. حدیث کے اندر ہے کہ خود اجتماعیت سے بالش بر ہٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور ہم جائیں ان جگہوں پر، ان کا ساتھ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں جو امت کو توڑ رہے ہیں. اسے میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہیرا ہمارے پاس ہے، قرن اول کا ہیرا، عین سنت کے مطابق کام، عمارت کے تحت کام میں جم کر قربانیاں دیں، وقت لگائیں. اے بھائی موبائل مت کرو، وقت لگائیں، جم کر کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور اس وقت پہ جان اور مال کی قربانی دیں. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا، مگر ابو بکر کا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جو اس نے کیا ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ. میں کہتا ہوں حضور کی یہ بات حضرت ابو بکر کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کے خاندان اور نسلوں تک چلی آئی. 39ویں بیٹے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب حضرت ابو بکر. اگر 39ویں پیڑھی پیچھے چلے جائیں تو آخر میں ابا کون نکلیں گے کہ ابو بکر صدیق. ہاں، اس خاندان کا، اس نسل کا، خاندان صدیقی کا احسان جو آج تک اس امت پر ہے، ہم سب مل کر اس کا ادا نہیں کر سکتے. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں تھیں، کیا جذبات تھے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور معمولی سی بات کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، چیخیں نکل گئی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین مٹے ابو بکر زندہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حاجی مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہم ہوں اور اللہ کا دین نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ہم کھا پی رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم موج مستی کر رہے ہیں اور اللہ کا دین مٹ رہا، امت بغیر کلمے کے جا رہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، لوگ بغیر کلمے کے جا رہے ہیں اور میں نمازی، میں کاہے کا نمازی ہوں، میں کاہے کا مسلمان ہوں کہ اللہ کا دین مٹے اور میں موج مستی کرتا رہوں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ حق پر آئیں، دعوت کے کام کے لیے قربانیاں دیں، مسجدوں کو آباد کریں، انفرادی دعوت دیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں۔ اور وعدے ہیں، جو ملکوں کا سفر کرتے ہیں تو وعدہ کیا ہے کہ بادشاہ والی زندگی کا وعدہ۔ ہمیشہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ میں نے میری امت کے ان لوگوں کو دیکھا جو ملکوں کا سفر کر رہے، دور دراز علاقوں میں جا رہے، سمندری سفر کر رہے، وہ بیٹھے ہیں جسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے۔ بخاری کی روایت۔ اسی لیے حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک زمانہ تھا کہ ہم فقر و فاقے کے ساتھ اور پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کسی نہ کسی ملک اور کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا۔ کیا بنا ہوا؟ آپ مجھے نام بتائیے کسی صحابی کا، میں آپ کو طبرانی میں تاریخ نکال کے بتا دوں گا کس علاقے کا بادشاہ بن کے جا رہا ہے، کس علاقے کا گورنر۔ اللہ لیتے نہیں۔ 100% صحابہ نے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جن کے مقدر میں مکہ اور مدینے میں اور حجاز میں قبر بنانا، وہ تو وہاں انتقال کیا۔ 95% صحابہ نے ملکوں میں قبریں بنائی۔ کہاں بنائی قبریں؟ ملکوں میں قبریں بنائی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ اصل اللہ کے راستے میں نکلنا دیر کے لیے، دور کے لیے، نقد ہی اصل ہے۔ ابھی آپ ارادہ کریں میں جاؤں گا بعد میں، نہیں، نقد اصل ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر ہے کہ جب کبھی نماز پڑھو سوچو میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے، حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث ہے اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تم نکل جایا کرو، اگلی بار موقع ملے نہ ملے۔ نقد ہی اصل ہے۔ ادماس کہتے ہیں کہ ایمان نقد کا تقاضا کرتا ہے۔ صبح کرو شام کی امید نہ ہو، شام کرو صبح کی امید نہ ہو، لیکن نقد کا تقاضا ایمان۔ اور نقد میں برکت، ادھار بے برکتی۔ ایک پیالہ گوشت کا حضور کے لیے رکھ لیا گیا کہ بعد میں فقیر کو دیں گے، پتھر بن گیا۔ نقد برکت، ادھار بے برکتی۔ نقد زندگی، ادھار موت۔ ابھی زندہ ہیں، اگلی بار اگلے سیکنڈ نقد زندگی، ادھار موت۔ نقد حقیقت، ادھار دھوکہ۔ نقد توفیق، ادھار محرومی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اسے پوچھا گیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے سفر کتنے کیے؟ کہا کہ میرے علم کے مطابق، میری جانکاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد 19 سفر کیے۔ کتنے سفر؟ اور 19 میں سے 17 سفر میں ساتھ رہا۔ کتنے سفر؟ 17 سفر میں ساتھ رہا۔ 2 میں نہ رہ پایا، ایک بدر کیونکہ پتہ نہ چلا، اور ایک تبوک، آپ کو سب واقعہ معلوم۔ 19 میں سے 17 مرتبہ اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے ایک مرتبہ پیچھے رہ گئے۔ کیا ہو گئے؟ اس بات پر کہ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ نقد پر ادھار کو ترجیح دے دی۔ نقد نکل جاتے توفیق تھی، بعد میں جاؤں گا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ محروم ہو گئے، آ سکے۔ ہاں، اللہ نہیں، اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ وہ 3 پیچھے رہ گئے، اللہ کہتے کہ وہ 3 پیچھے کر دیے گئے۔ کیا کہتے؟ اس کام سے پیچھے کوئی رہتا نہیں، اللہ اس کو پیچھے کر دیتے۔ بعد میں جاؤں گا کہ چلو دوسرے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ اپنے آپ کو نقد پر لائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ بھائی کون کون بیرون کے لیے تیار ہے؟ 5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتاؤ۔ 3 بار جن کے 4 مہینے لگ گئے، 5 مہینے کے لیے بتائیں، جلدی بتاؤ۔ یہی سنت ہے۔ کام کر کے آ کے تھکے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب بیرون کون جائے گا اور بیرون کے فضائل سنیں۔ ہمارے ساتھی بعض کہتے ہیں کیا تقریر کا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہمیں کھانا سنت ہے۔ کیا ہے؟ بھوکوں کی کو جو کیا کرنا، کہ تشکیل کرنا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بھوکے تھے نا، جب بھوکوں کی تشکیل
کی بیرون کی. ہمارا تو ہر کام میں سنت کو سنت. بتاؤ 5 منٹ